آج ہم غور کریں ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ ہم محافل میں شرکت کرتے ہیں، والدین کی عظمت پر بیان سنتے ہیں، لیکن ہمارا دل تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ ایک شخص نا اپنے بیٹوں کو لے کر کسی جنگل میں گیا، توجہ کیجئے گا، اور وہاں جا کر اپنے باپ کو جنگل کے اندر چھوڑا۔ اس باپ نے کہا یار مجھے اس ویران جنگل کے اندر آپ چھوڑنے کے لیے آ گئے ہیں، کم از کم ایک کمبل مجھے دے دے تاکہ اس سردی میں اس ویران جنگل میں اپنے اوپر کر لوں۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے دادا کے لیے کمبل لے کر آؤ۔ اس کا بیٹا جب گھر سے آیا نا تو وہ آدھا کمبل لے کر آیا۔ اس کے باپ نے پوچھا کہ میں نے آپ کو کمبل لینے کے لیے بھیجا تھا، یہ آدھا کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا ابا جان آپ نے مجھے دادا کے لیے کمبل لینے کے لیے بھیجا ہے نا، تو میں آدھا کمبل آپ کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں کہ کل میں نے بھی آپ کو یہیں پر چھوڑنا ہے جس جگہ آپ نے دادا کو چھوڑا ہے، تو آدھا کمبل آپ کے لیے بچا کے رکھا ہے کہ وہ کل آپ کو آ کر دیں گے۔ تو اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو فرمایا بقیہ سارے گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دے گا بندے کو، لیکن والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا بندے کو دنیا میں رب تعالیٰ دیتا ہے، اور اس کو بڑھاپے کے اندر اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اور رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ جس کا والد راضی ہے اس سے رب بھی راضی ہے، اور جس سے والد ناراض ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، فرمایا اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اس دروازے کی حفاظت کرے یا اپنی غفلت کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ غفلت کیا ہے کہ والد پر بڑھاپا آیا، اب جو اس کی خدمت کرنے کی عمر ہے، جس عمر میں اسے خدمت کی ضرورت ہے، اسے جو ہے وہ مشکلات آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، بڑھاپا ہے، اب اس کو خدمت کرنی تھی، لیکن بڑھاپے کے اندر لوگ اپنے والدین سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو فلاں بھائی کی ذمہ داری ہے، یہ دوسرے بھائی کی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے پر ڈال کر اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے، دنیا کے اندر اس کی اولاد اس کا رویہ دیکھ کر اس کو بھی بڑھاپے کے اندر ایسی ہی سزا دیتی ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم سے پہلے اس طرح کا رویہ اپنایا گیا ہے، اگر ہمارے والدین کا ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں تھا تو ہم بھی آگے یہی اپنائیں گے تو ہماری اولاد بھی یہی کرے گی۔ کہیں پر تو اس سلسلے کو روکنا ہے نا، ہم نے کہیں پر تو ہم نے اس جو ہے وہ غلط کام کا اختتام کرنا ہے، تو ہمیں ابتدا کرنی چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اور بدبختی یہ ہے کہ جیسے جیسے جدید دور آتا جا رہا ہے، جیسے جیسے جو ہے وہ مغرب کی لادینیت جو ہے وہ ہمارے اندر آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ہی ان رشتوں کو جو ہے وہ بھلایا جاتا جا رہا ہے، ان رشتوں کو بالکل جو ہے وہ پس پش ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، انہوں نے بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس کھول دیے، ہماری نوجوان نسل بھی آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ رہی ہے، بوڑھوں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ بڑھاپے کے اندر والدین کی دعائیں جو بیٹے کے لیے ہوتی ہیں وہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہیں، لیکن بندہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، ان کو ناراض کرے گا تو یہی ان کی بد دعائیں اس کی دنیا اور آخرت خراب بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے اگر والد حیات ہیں، والدہ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں۔ قرآن پاک میں تو حکم دے گا ان کو اف بھی نہ کہو، اور آج بدبختی کا عالم یہ ہے کہ لوگ وراثت حاصل کرنے کے لیے، اپنے باپ کا مال حاصل کرنے کے لیے ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یار کیسا بدبخت ہے وہ بیٹا جو مال حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھائے گا، کیسا بدبخت ہے وہ بیٹا جو مال کی خاطر اپنے باپ کو گالی دے گا۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہماری نظروں سے نہیں گزرا، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں بیانوں کے اندر کہ والدین کو اف تک نہ کہو، تو جو بندہ اف کی بجائے والدین کو مارے، ان کو گالیاں دے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو اپنی دنیا کے انجام سے اور آخرت کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ آج بدبختی کا عالم یہ ہے کہ والدین کو گالیاں دینا اور ان پر تشدد کرنا دور کی بات، فقط کس وجہ سے کہ باپ نے مجھے مال نہیں دیا، باپ نے فلاں بھائی کو تھوڑا زیادہ مال دے دیا ہے، اس وجہ سے والدین پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر
किसी का वालिद, किसी की वालदा इस दुनिया से चले गए हैं, तो ऐसा नहीं कि अब वो चले गए हैं तो उनके सारे हकूक खत्म हो गए, बल्कि अब दुनिया से चले गए हैं तो उनके बहुत सारे हकूक अब भी बाकी हैं। किसी मेरे वालिदा थे, उनकी सही तरह नहीं कर सका, तो अब वो दुनिया से चले गए तो मैं क्या करूं? तो फरमाया उनके लिए इसाले सवाब करो, उनके इसाले सवाब के लिए सदका खैरात करो। अगर अल्लाह पाक ने माल दिया है, उनके इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाओ। अगर मस्जिद बनवा नहीं सकते तो उनके इसाले सवाब के लिए इस मस्जिद में अपना हिस्सा मिला दो। जब तक वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होती रहेगी, लोग सजदे करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब उस मरे हुए बाप को पहुंचाता रहेगा। तो कोशिश करें कि जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं वो अपने वालिदैन को कुरान पाक पढ़कर इसाले सवाब करें। आज देखें ना, एक बंदा दुनिया से जाता है, चंद दिन तक हम उसका खत्म दिलवाते हैं, इसाले सवाब करते हैं, फातिहा भी करते हैं, लेकिन चंद दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, अपने वालिदैन की कब्रों को भी भूल जाते हैं। मतलब वहां पर साल के बाद वो कब्र पर जा रहे होते हैं। ऐसा न करें, कोशिश करें हर जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिरी दें, उनकी कब्र पर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। और याद रखें, अभी सूरह यासीन शरीफ उनकी कब्र पर पढ़नी है ना, उनको तो फायदा होना ही है। जो अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब वालिद को फायदा होना ही है, लेकिन जो उसकी कब्र पर जाकर उसका बेटा सूरह यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। तो कोशिश करें उनकी कब्रों पर हाजिरी दें, उनके लिए इसाले सवाब करें, कुरान पाक पढ़कर। और याद रखें, वालिदैन के जो दोस्त होते हैं, वालिद साहब के दोस्त हैं, वालिदा की जो सहेलियां होती हैं, औरतें, फरमाया अगर इनके साथ भी अच्छा सलूक करोगे तो वालिदैन कब्र के अंदर खुश होते हैं। जिन कामों की वजह से वालिदैन दुनिया के अंदर नाराज होते थे और जो है वो उनको पसंद नहीं थे, अगर उनके फौत होने के बाद फरमाया ऐसे अमाल करोगे तो उनको कब्र के अंदर जो है वो तकलीफ पहुंचती है। इसलिए दुनिया के अंदर रहते हुए ऐसे काम करें जिनके अंदर वालिदैन की जो है वो खुशनुमाई हो, जिनके अंदर उनको खुशी हासिल हो, और इस तरह के नेक काम करें